أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ منافقین زمانہ رسول اکرم کے اندر بھی موجود تھے، اور ان کے کفر کا اظہار وفات رسول اکرم کے بعد ہوا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے جناب سیدہ کائنات کو تکلیفیں پہنچائی، دروازہ جلایا اور ان کی شہادت کا سبب بنا، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ جس بیٹی پر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے وہ بیٹی انہی کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی تھی. یعنی ہمارے بیان کرنے کا آج کی گفتگو میں مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو ابھی چھوڑ دیجئے. اگر ہم خود انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ بی بی کا مقام نبی اکرم کی نگاہ میں کیا تھا، اور حتیٰ نبی اکرم کے علاوہ بھی جو زمانے کی دوسری شخصیات تھی ان کی نگاہ میں سیدہ کائنات کا مقام کیا تھا، تو پھر اندازہ یہ ہوگا کہ کتنی بڑی مصیبت تھی جو اسلام پر انہوں نے ڈھائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم کا رشتہ حضرت فاطمہ زہرا سے ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے، گرچہ یہ رشتہ بھی بہت عظیم رشتہ ہے، کیونکہ خود جب انہوں نے اپنے لیے امتیازات اور فضیلتیں تلاش کرنا شروع کی ہیں تو اسی طریقے سے فضیلتیں تلاش کی ہیں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو یا رسول کی ازواج ہیں یا رسول کے اصحاب ہیں. خود ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کیا خود ان کے اندر کوئی صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کم کی جاتی ہے، صرف اسی رشتہ داری کو معیار بنایا جاتا ہے. تو اگر حضرت زہرا کے حوالے سے صرف اس رشتے ہی کی پاسداری کی جاتی تو بھی بہت تھا، لیکن ویسے حضرت زہرا کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. قرآن کریم کی آج جس آیت کو میں نے سلام کلام میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کل کی گفتگو میں
منافقین کے حوالے سے آیت بیان کی تھی. آج کی گفتگو کے اندر اس زمانے کے حالات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے جس زمانے کے اندر حضرت زہرا کی ولادت ہو رہی ہے. اگر بیٹی کی ولادت اس زمانے میں ہوتی تھی تو قرآن کریم کی آیت ہے, اور واقعاً اگر قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی, تاریخ کا جملہ ہوتا, تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ سوال باقی رہتا کہ کیا یہ تاریخ سچی تاریخ ہے یا جھوٹی تاریخ ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم کی آیت بن گئی ہے, لہٰذا ہم سب کو یقین ہے کہ یہ ان کی تاریخ کا حصہ تھا اور یہ سچی تاریخ ہے جو زمانے میں وہ کام کیا کرتے تھے. وہ کیا کام ہے قرآن کریم نے بیان کیا 2 آیتوں کے اندر. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ, جب کسی باپ کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. کس کی ولادت؟ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, یہ خوشخبری دی جاتی تھی. تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہے. مسودہ اسود سے نکلا ہے, اسود کا مطلب سیاہ. اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ, جبکہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہوتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور اپنی قوم سے منہ پھرا رہا ہوتا تھا, چھپ چھپ کے جاتا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے. یعنی اتنا برا سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے چہرے پر کوئی ایسا داغ آ جائے کہ وہ قوم سے چھپاتا پھرے, کسی کے پیشانے پر کوئی داغ آ جائے, کسی کے لباس پر کوئی ایسا داغ آ جائے, تو اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا قوم سے. کہا اگر بیٹی کی ولادت اس کے ہاں ہو جاتی تھی تو یہ اپنے آپ کو قوم والوں سے چھپایا پھرتا تھا. من سوء ما بشر بہ, کیسے کتنی بری چیز کی خبر دی گئی ہے. اور پھر وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ اب میں کیا کروں, اس مشکل کا میں کیا حل کروں. دیکھیں مشکل آ جاتی ہے کبھی کبھار انسان کی زندگی کے اندر. صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر انسان کبھی کبھار کلیش ہو جائے, برباد ہو جائے, تو اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے. اس کا یہ سولوشن تو نہیں ہے کہ اگر میں برباد ہو گیا ہوں, میرا بزنس خراب ہو گیا ہے, تو میں چوری کر لوں. یہ تو سولوشن نہیں ہے. میں کہیں پر ڈاکہ مار دوں, یہ تو سولوشن نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اگر کسی نے میری بے عزتی کی ہے, مجھے گالی دی ہے, تو میں بھی سامنے سے ہی کام کروں. سولوشن نکالنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. جو صحیح سولوشن ہے وہ الگ ہوتے ہیں, اور ویسے انسان کبھی کبھار جذبات میں آ کر جو غلط سولوشن نکالتا ہے اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں. تو یہ شخص کے جسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی, یہ بھی سولوشن نکالتا تھا. لیکن کیسے سولوشن؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اس کے پاس صرف 2 ہی سولوشن ہوتے تھے. یا وہ اسی طریقے سے قوم والوں کے سامنے بے عزت ہو کر گھومتا رہے, ایمسکہ علی ہون, اور غصے کے گھونٹ پیتا رہے, اور اسی طریقے سے ذلت کے ساتھ زندگی گزارے, ام یدسہ فی التراب, یا اپنی اس بیٹی کو تراب میں اور مٹی میں دفن کر دے. یہ سولوشن ہے ان کے پاس. یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو تبدیل کریں, بیٹی کی عزت احترام, خواتین کا عورتوں کا احترام. اور ظاہر سی بات ہے کہ عرب معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ساری خواتین کو قتل کر دیا جائے, ورنہ تو نسل برباد ہو جائے گی. یہ تو ممکن نہیں ہے. کچھ گروہوں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا تھا, تو وہاں پر جو بعض قبیلے یہ کام کیا کرتے تھے, کم از کم ان کے اندر یہ سولوشن آنا چاہیے تھا کہ جو دوسرے قبیلے جہاں پر بیٹی کو دفنانے کی رسم نہیں ہے, وہ اویئرنیس ہمارے یہاں پر بھی پیدا کی جائے. سولوشن نکالنے کے بہت طریقے ہیں. الا ساء ما یحکمون, لیکن یہ کتنا برا فیصلہ تھا جو یہ کرتے تھے, کتنے برے سولوشن انہوں نے نکالے. اب ایسے معاشرے کے اندر نبی اکرم کو جو پروردگار کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے وہ بیٹے کا نہیں مل رہا. اور کمال یہ ہو گیا کہ اگر بیٹی بھی ایک معمولی بیٹی ملتی تو خود اس بیٹی کو سروائیو کرنا اس معاشرے کے اندر بڑا مشکل ہے. اس بیٹی کو عزت دینا, اس بیٹی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. نہ صرف یہ کہ رسول اکرم کو بیٹی ملی ہے, بلکہ وہ بیٹی ملی ہے جس کا احترام پروردگار نے یہ سکھایا ہے رسول اکرم کو کہ جب یہ بیٹی تیرے سامنے آ جائے تو تجھے اپنے منصب سے کھڑے ہو جانا ہے. کتنا واضح فرق بیان کر دیا فاطمہ زہرا کے اندر اور اس معاشرے کی عورتوں کے اندر. بتا دیا کہ مقام سیدہ کائنات کیا ہے. اتنا بڑا مقام ہے سیدہ کائنات کا کہ نہ صرف یہ کہ انہیں دفنانے کی تو تصور ہی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر انہیں زندہ بھی رکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کر کہ خدا نہ خاصہ جو بیٹی کا داغ ہے وہ کب ختم ہوگا. کہا نہیں, یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے, نہ صرف یہ کہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے, بلکہ اگر یہ آ جائے تو تجھے اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہونا ہے, اس کے ہاتھوں کو چومنا ہے,
اور یہ کتب اہل سنت کا جملہ یہ ہے، رحب بہا، مرحبا کہا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے، خوش آمد کہا کرتے تھے. اور یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ کبھی کبھار حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ زہرا کو آتے ہوا دیکھتے تھے تو کیا شاہ فرماتے مرحبا ببحرین یلتقیان، خوش آمد ہو ان دو سمندروں کو کہ جو بہتے ہوئے سمندر ہے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں. تو یہ کون سے دو سمندر ہیں؟ کبھی کبھار نبی اکرم فرمایا کرتے تھے یہ جو دو سمندر ہیں کوئی اور نہیں، یہ علی مرتضی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. تو ایسے معاشرے کے اندر سیدہ کائنات کے مقام کو بالکل ممتاز کر دیا. اب سب کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جو مقام ہے سیدہ کائنات وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے. حتی عجیب بات یہ ہو گئی، یہ دیکھیں میں آپ سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ہر ایک سے یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا. حضرت زہرا کی اگر کوئی شبیہ بننے کے لائق ہے تو ان کی پاک بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. پوری دنیا انہیں ثانی زہرا کہتی ہے، لیکن مجھے بتائیے ایک فرق ہے ثانی زہرا میں اور فاطمہ زہرا میں. فرق کیا ہے؟ ثانی زہرا شبیہ زہرا ضرور ہیں، بلکہ مصائب شاید ان سے زیادہ برداشت کیے ہیں، زیادہ تبلیغ کا موقع ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ثانی زہرا آ جائیں علی کے سامنے تو علی بابا ہیں لیکن ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ صرف اگر فضیلت حاصل ہے تو فاطمہ زہرا کو حاصل ہے کہ علی جیسا نہیں، نبی جیسا باپ بھی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہو جاتا. کسی نے کیا خوب کہا کہ بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق تو رسول انعام کرتے ہیں. یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم سیدہ کائنات کی فضیلت کیا ہے؟ کچھ جو فضیلت کے گوشے ہمیں سمجھ میں آئے ہیں وہ رسول اکرم کے کردار سے سمجھ میں آئے ہیں. میں سمجھنا بڑا مشکل کام تھا. تو اس زمانے کے اندر سیدہ کائنات کا ایسا احترام کیا گیا، ایسی فضیلتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی کہ سیدہ کائنات معمولی شخصیت نہیں ہے. اور زمانے کے اندر بحث ہی ہوتی تھی. واقعہ ایسے ایسے واقعات آپ نے یقین سنے ہیں. میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف دو جملوں کے اندر بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہی لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دفنایا تھا آئے نبی اکرم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے زمانے جاہلیت کے اندر، کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ کہ گناہ یہ ہوا کہ ہم نے، یعنی ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفنایا اور اس حالت میں دفنایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے. میری زوجہ نے میری بیٹی کو چھپایا ہوا تھا. جب یہ میری بیٹی 4 برس کی ہو گئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تیری بیٹی ہے. لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے اپنے قوم کے طعنوں سے بچنے کے لیے اپنی 4 سالہ بیٹی کو بھی دفنا دیا. اور کیسے دفنایا پورا تفصیل واقعہ میرے پاس وقت نہیں. یعنی اس بیٹی کو لے کر گیا ہوں میں باغ کی طرف، اور جب میں نے قبر کھودنا شروع کی ہے تو میری بیٹی میری مدد کر رہی تھی، کیونکہ بیٹی کو کیا معلوم، وہ تو کھیل رہی ہے باپ کے ساتھ، میری مدد کر رہی تھی، خاک اٹھاتے جا رہی تھی. اور جب میں اسے دفنانے کے لیے اس کے اوپر خاک ڈالنے لگا تو کہنے لگی اور ڈالو. وہ تو خوش ہو رہی تھی، میرے بابا مجھ سے کھیل رہے ہیں. اور ایسی کیفیت میں نے اپنی بیٹی کو دفنا ڈالا، مار ڈالا اپنی بیٹی کو. اس زمانے کے اندر بیٹیوں کی یہ کیفیت تھی، عورت کا یہ مقام تھا. یہ ایک بیٹی کا واقعہ، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے اپنی 11 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. یہ تعداد سننا معمولی کام نہیں ہے. ایک ایک بیٹی کو دفنانے میں ایک ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے اپنی اولاد کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. کیسے جان لے لی. ایسے معاشرے میں پروردگار نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی، اور نہ صرف یہ کہ حبیب سے کہا یہ بیٹی تجھے ہم نے تحفے میں دی ہے، بلکہ کہا ہے کہ اب اس بیٹی کی تجھے حفاظت کرنی ہے، تجھے اس کا احترام کرنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا کا مقام اس طریقے سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس زمانے میں بیٹیوں کا وہ احترام تھا ہی نہیں جو احترام سیدہ کائنات کو رسول انعام نے دیا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد.
اور میں اب اپنی کتاب سے نہیں، آج ہماری کوشش رہے گی کہ کتب اہل سنت ہی صاحب کی خدمت میں بی بی کے فضائل کو بیان کریں، گرچہ بہت کم کر کے خلاصہ کر کے جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، جو مجبور ہیں کہ اس قدر متواتر یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ اگر یہ بھی نہ لکھے تو ان کی کتاب کا اعتبار ختم ہو جائے، کہ صاف واضح ہو جائے گا کہ آپ نے دشمنی میں کتاب لکھی ہے. لہٰذا صحیح بخاری اہم ترین کتاب، مستند ترین کتاب ہمارے برادران کی، اس کتاب کے اندر جا کر دیکھیے جب صحابہ کے فضائل کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، صحابیات کے فضائل کو بیان کیا ہے، ازواج کے فضائل کو بیان کیا ہے، تو سب کے نام کے آگے لگایا ہے رضی اللہ عنہ. پہلے ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے ہوں، مولا کائنات ہوں، امام حسن، امام حسین، سب کے نام کے آگے ہیں. ہم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ رضی اللہ عنہ. اور جو ازواج کے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس میں رضی اللہ عنہا. صرف ایک ہستی وہ ہیں کہ جن کے نام کے آگے لکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. باقاعدہ لکھا ہے باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. گویا امام بخاری خود یہ بیان کر رہے ہیں، ارے تم ابھی اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہو کہ ان ہستیوں کو علیہ السلام کہہ بھی سکتے یا نہیں کہہ سکتے، یا صرف رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. ارے اپنے مولویوں سے معلوم نہ کرو، خود امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو دیکھو. سیدہ کائنات وہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں فاطمہ کے نام کے آگے اگر کچھ لگے گا تو سلام اللہ علیہ لگایا جائے. وہ بی بی کا مقام. اور پھر اس باب کے اندر بھی صرف 2 روایتوں کو بیان کیا ہے امام بخاری نے، صرف 2 روایتیں، لیکن یہی 2 روایتیں ہمارے لیے کافی ہیں. پہلی روایت کیا بیان کی کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی. ایک اتنا سا جملہ اور پوری دنیا اس کے اندر سمیٹی ہوئی. فاطمہ زہرا بضعۃ، بضع نکلا ہے جز، حصہ، ٹکڑا. فاطمہ زہرا میرا حصہ، میرا جز ہے. جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. بات بہت واضح ہے. اگر نبی اکرم کے پورے جسم مبارک کو، نبی اکرم کے پورے وجود کو انسان تکلیف نہ بھی پہنچائے، صرف نبی اکرم کے چشم مبارک کو نقصان پہنچائے، گویا نبی اکرم کو نقصان پہنچایا. نبی اکرم کے دست مبارک کو نقصان پہنچایا، گویا نبی اکرم کو نقصان پہنچایا. نبی اکرم کے سینے مبارک کو نقصان پہنچایا، نبی اکرم کو نقصان پہنچایا. یاد رکھو فاطمہ زہرا کو نقصان پہنچانا ایسا ہے جیسے میرے جز کو نقصان پہنچایا، جیسے میرے جز کو تکلیف دی. فمن اغضبها اغضبنی، اور جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. دوسری روایت جو اس کتاب کے اندر موجود ہے، فرمائے فاطمہ زہرا کون ہے؟ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. سیدہ کائنات وہ ہیں، امام بخاری بیان فرماتے ہیں فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں. اس سے بڑا امتیاز ہو کیا سکتا ہے؟ اور کون سا اس سے بڑا امتیاز ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ساری خواتین، جناب حوا سے لے کر قیامت تک اس سے پہلے آنے والی آخری خاتون تک جتنی بھی خواتین گزری ہیں، سب اگر ایک طرف ہوں تو سب کی سرداری اگر ملے گی تو فاطمہ زہرا سلام علیہا. اور اسی صحیح بخاری کے اندر 3 اور روایتیں موجود ہیں جو اس باب کے اندر نہیں ہیں، دوسرے ابواب کے اندر. اب جا بجا انہوں نے چھپا کر بیان کی ہے، تو اگر کسی اور مقام پر بھی تلاش کی جائے جو اس سے ملتی جلتی روایتیں ہیں، اس میں نبی اکرم نے ایک مقام پر شاہ فرمایا، دیکھیں اس روایت کے اندر تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں. دوسری ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر جس میں شاہ فرمایا نبی اکرم نے سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی ساری عورتوں کی سردار. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت یہ ہے جس میں شاہ فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی بھی مومنہ خواتین ہیں ان سب کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا. ایک اور روایت ہے جس میں بیان فرمایا نبی اکرم نے سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی ساری عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں. 4 قسم کی روایتیں ہو گئی، امت کی ساری سرداری، امت کی عورتوں کی ساری سرداری، جنت کی عورتوں کی ساری سرداری، مومنین کی عورتوں کی سرداری، اور تمام عالمین کی عورتوں کی سرداری فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں ہے.
اب ان روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ فاطمہ زہرا کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ سیدہ کی رعایا میں تو ہو سکتا ہے، سیدہ کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صرف سیدہ وہ ہیں کہ جنہیں سیدہ کہا گیا، سردار کہا گیا۔ اور سردار اور رعایا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رعایا سردار کے پیچھے چلتی ہے، سردار رعایا کے پیچھے نہیں چلتا۔ لہذا تمہیں سیدہ کو اپنے پیچھے نہیں چلانا، تمہیں سیدہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ بھی جو امتیازات دیے گئے ہیں، کئی خدا نخواستہ انسان یہ نہ سوچے کہ بیٹی تھی لہذا بیٹی کو جتنے القابات تھے وہ سبھی دے دیے۔ تو ان کے لیے تو جواب دینا بہت آسان ہے کہ بیٹیاں تو آپ کی نگاہ میں اور بھی تھیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے کہ ان کے بارے میں کہا ہو کہ سید النساء اہل الجنہ، سید النساء العالمین، سید النساء المومنین۔ کسی ایک بیٹی کے بارے میں بھی ایک روایت بھی نہیں ہے، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، قدرت کا کمال۔ کسی ایک بیٹی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ فرمایا ہو کہ فلانا بضعۃ منی، بلکہ بضعۃ منی کی روایت کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، صرف فاطمہ زہرا کے بارے میں، صرف فاطمہ زہرا کو کہا بضعۃ منی۔ پھر وہ لوگ جو یہ کہتے نہیں ہیں، اچھا آپ تو خود یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ایک بیٹی تھی تو لہذا بیٹی تھی اس لیے ان کے سارے فضائل بیان کر دیے۔ اگر یہ بنیاد ہے کہ فاطمہ زہرا کو اس لیے فضائل ملے ہیں چونکہ بیٹی تھی، تو پھر آپ نے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ حافظان قرآن بن جانا آسان ہے، قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اے رسول ان کے سامنے مثال بیان کیجئے، اگر کافروں کی مثال تم جاننا چاہتے ہو کہ کافر کیسے ہیں تو یاد رکھو کافروں کے لیے مثال ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی مثال، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ کی مثال۔ کس کی مثال ہے؟ انبیاء کی ازواج کی مثال ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وہ کہا گیا اے کافروں تمہاری مثال ان کی جیسی ہے، یہ بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا مزاج قرآنی، اگر مثال دینی ہی تھی قرآن کریم کو تو ایک مثال بھی کافی تھی، یہ دو مثالیں کیوں دی؟ کاش پہنچ جائیں۔ دو مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر دینی ہے تو 3 مثال بھی دی جا سکتی ہے، 4 بھی دی جا سکتی ہے۔ پروردگار کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پروردگار تو پوری تاریخ سے واقف ہے، لہذا اور بھی مثالیں دی جا سکتی تھی۔ کہا نہیں صرف ہم 2 ہی مثال دیں گے تاکہ دنیا سمجھ جائے جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کی 2 ازواج ایسی تھیں جو جہنم میں جانے کی لائق تھیں، تو شاید پھر 2 ہی ازواج رسول ایسی ہوں گی۔ لہذا ایک کی مثال نہیں تھی اور نہ ایک بھی کافی تھی، 2 مثال دے کے بیان کیا تم دونوں کے لیے مثالیں ہیں کہ جہنم میں جائیں گی۔ تو قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل اس وجہ سے کیونکہ بیٹی ہوتی تھی تو پھر فضائل اس وجہ سے ہونے چاہیے کیونکہ وہ نبی کی ازواج تھیں، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ چاہے جو بھی کرتے رہیں انہیں جنت میں جانا چاہیے، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو بھی کرتے رہیں انہیں جنت میں جانا چاہیے۔ کہا نہیں ہے کہ یہاں کردار دیکھا جائے گا یا نیتیں دیکھی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، پروردگار ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ معیار بدل جائے گا اگر رسول یہ کہے کہ چونکہ میری بیٹی ہے لہٰذا میں ساری فضیلتیں دینا چاہتا ہوں۔ وہاں قرآن خدا پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہمارے یہاں تو جو معیار ہے کسی کو فضیلت دینے کا، کسی کا احترام کرنے کا وہ کوئی اور ہے، تمہاری نگاہ میں جو احترام ہے وہ کوئی اور ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ جو خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہو اس کے یہاں معیارات اور ہوں، خدا کے یہاں معیارات اور ہوں۔ خدا کے یہاں کون سا معیار ہے؟ خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک وہی محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ لہٰذا رسول اکرم کے نزدیک بھی وہی سب سے زیادہ محترم ہوگا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اور جنت کی سرداری اگر ایسے ہی رشتہ داری کی بنیاد پر مل رہی ہوتی تو پھر صرف سیدہ کائنات کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا، پھر باقی جتنے رشتہ دار تھے انہیں بھی کچھ نہ کچھ جنت میں سے حصہ دے دینا چاہیے تھا۔
پھر فلاں کے بارے میں بھی حدیث ہونی چاہیے تھی کہ ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے. کسی اور کے بارے میں جنت کی ضمانت نہیں ہے. اگر ہے تو فاطمہ زہرا کے بارے میں ہے اور ان کے خاندان کے بارے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو پروردگار کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ رسول اللہ کے ہاں معیار ہے. اگر پروردگار کے ہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے تو رسول اللہ کے لیے بھی جو معیار ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے، وہ اقربا پروری رشتہ داری نہیں ہے. تو صحیح بخاری کے اندر یہ جو 2 روایتیں بیان ہوئی ہیں یہی ہمارے لیے بہت ہیں. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اور اگر اس روایت کا مطالعہ کیا جائے، جیسے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ روایت بھی کیوں بیان کی، اس لیے بیان کی کیونکہ زبان نبی اکرم سے بار بار سیدہ کو کہا گیا یہ بضعۃ منی ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. ایک مرتبہ بیان نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. کسی اور کے بارے میں ایک مرتبہ بھی بیان نہیں ہے، کسی روایت کے اندر نہیں آیا، لیکن سیدہ کائنات کے بارے میں بار بار بیان کیا. کتنی مرتبہ بیان کیا یہ تو رسول اللہ جانے، خدا جانے. لیکن جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں اور خود ہم نے جتنا مطالعہ کیا ہے، کم از کم 10 مقامات ایسے ہیں الگ الگ واقعات کے اندر جس کے آخر میں فرمایا نبی اکرم نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں چند ایک مقامات کو آپ خیال بیان کروں، محسوس کیجئے گا یہ ایک مقام پر بیان نہیں کیا ہے. سیدہ کائنات ابھی کم سنی کا عالم ہے. ایک واقعہ پیش آیا، وہ افراد کے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، مدینہ منورہ کی زیارتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار سب کو حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے اور 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرمائے. جب انسان مدینہ میں جاتا ہے تو مسجد نبوی کے اندر کچھ ستون ایسے ہیں جن کے نام رکھے گئے ہیں، یہ فلاں ستون ہے، فلاں ستون ہے، فلاں ستون ہے. اس میں سے ایک ستون ہے جس کا نام ستون توبہ ہے. اس ستون توبہ کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں کیونکہ داستان دونوں سے ملتی ہے. جناب ابو لبابہ صحابی رسول ہیں، ایک بڑی غلطی ہو گئی ان سے، اور ایسی غلطی ہو گئی کہ استغفار کرنے کے لیے اپنا منہ بھی رسول اکرم کو دکھانا مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے شرم آتی ہے رسول اکرم کے سامنے اس حالت میں جانے میں. اس لیے کنارہ کشی اختیار کی، مدینے سے باہر کچھ پہاڑیاں اس کی چوٹی پر گئے اور پروردگار سے راز و نیاز کرنے لگے. پروردگار تو میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور پروردگار سے توبہ اور معافی مانگنے لگے. ایک روایت کے مطابق وہاں جا کر کنارہ کشی اختیار کی، دوسری روایت کے مطابق یہ 2 الگ الگ واقعات 2 صحابیوں کے ہیں. دوسری روایت کے مطابق ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک بندہ رہوں گا جب تک خود رسول اکرم آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ اے ابو لبابہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، تم آزاد ہو جاؤ. ابو لبابہ گریہ کرتے رہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انہیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، گریہ جاری کیا، اللہ کے رسول کو بشارت ہوئی، ابو لبابہ کو جا کر یہ کہہ دیجئے کہ ان کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا. نبی اکرم نے خود جانے کے بجائے حضرت زہرا کو روانہ کیا کہ بیٹی تم جاؤ. کم سنی کا عالم ہے، مدینے کے ابتدائی ایام ہیں، 9 برس کی 8 برس کی بیوی ہوں گی. تشریف لے جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے ابو لبابہ تمہاری توبہ کو پروردگار نے قبول کر لیا، تم اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کر لو اور جس طریقے سے عام مسلمان زندگی گزارتے اس طریقے سے زندگی گزارو. سنیں گے ابو لبابہ نے کیا کہا. کہنے لگے اے بیٹی، اے لخت جگر رسول، میں نے ایک قسم کھائی ہے، ایک نظر کی ہے. میری قسم یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ آ کر مجھے خبر نہ دیں اس وقت تک میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا. آپ نے خبر دی، آپ کا شکریہ، لیکن رسول اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آئیں اور آ کر مجھے اطلاع دیں تاکہ میری نظر پوری ہو جائے اور میں اپنے آپ کو آزاد کر لوں. جیسے ہی یہ جملے ابو لبابہ کے رسول اکرم کے کانوں تک پہنچے، رسول اکرم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے ابو لبابہ تم جانتے نہیں ہو فاطمہ کون ہے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر فاطمہ تمہیں آ کر خبر دے رہی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بطول خبر دے رہی ہے، یہ سمجھو خود رسول خبر دے رہے ہیں. لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا خون رسول کا نام ہے. فاطمہ زہرا خون رسول کا نام نہیں ہے، فاطمہ زہرا نفس رسول کا نام ہے.
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جو خود نبی اکرم کو حاصل ہے، نبی اکرم کے بقول خود بیان فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ فاطمہ مجھ سے جدا ہیں، جو کہہ رہی ہیں سیدہ وہ میری مرضی کے مطابق کہہ رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جب شادی کا وقت قریب آیا، کئی سارے موقع ہیں، میں چنے کا آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ مولا متقیان سے ازدواج ہے، ایک طرف شیر خدا، ایک طرف فاطمہ زہرا، دونوں کے فضائل کو نبی اکرم نے بیان کیا ہے، لیکن حقیقت میں تو علی بھی جانتے ہیں کہ زہرا کی کیا فضائل ہیں، زہرا بھی جانتی ہیں کہ علی کی کیا فضائل ہیں۔ بیان کسی اور کے لیے کرنا ہے، بتانا کسی اور کو ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بھی شاید محاورہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی سے کہو تاکہ بہو سن لے، صحیح ہے؟ فارسی زبان میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیوار سے کہو تاکہ دروازہ سن لے۔ تو اصل میں انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اسے کہنا مقصد نہیں ہوتا، کہنا کسی اور کو ہوتا ہے، لیکن راستہ ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ جب ازدواج کا وقت آیا تو ایک جملہ سیدہ کائنات سے فرمایا، ایک جملہ مولا متقیان سے فرمایا۔ سیدہ کائنات کو بلایا، کہا کہ یا بنیا، اے میری لخت جگر، نعم الزوج زوجک، جو تیرا شوہر ہے دنیا کا بہترین شوہر ہے، لا تعصی بہ امرا، کسی ایک کام میں بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ سیدہ کے لیے، دنیا والوں کے لیے۔ علی مرتضیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی برابری اور کفو اگر بننے کے لائق ہے تو صرف مولا متقیان ہے۔ یہ جملہ اپنی بیٹی سے کہا تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے، ایک جملہ خود مولا متقیان سے فرمایا، کہا اے علی یاد رکھو، یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ خود رسول ہے، جو رسول کا ٹکڑا ہے، یہ تیرے حوالے ہو رہا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور پھر کیا عجیب شادی کا آغاز ہے، یعنی انسان ساری زندگی شاید کسی نہ کسی طریقے سے پروردگار کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، نماز، روزہ، مجالس، مساجد، زیارات، عمرہ، یہ ساری چیزیں انجام دیتا ہے، لیکن شادی کی تقریب میں کہتے ہیں بھئی آج کی رات تو ساری چیزیں معاف کریں، اور کوئی آ کر اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہتے ہیں بھئی آج کی رات تو ایسی ہے کہ جب زندگی میں کبھی نہیں ملنے والی۔ یہ رات جب سیدہ کائنات نے، مولا کائنات نے گزاری ہے، صبح کے وقت نبی اکرم آ کر سوال کرتے ہیں، اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یہ سوال بھی خود عجیب سوال ہے، یعنی یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ حقیقت میں علی سے نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں، اصل میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے۔ مولا متقیان نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی اور دنیا کا مرد ہوتا تو کچھ اور اوصاف کو بیان کرتا، لیکن علی کو تو صرف ایک ہی صفت نظر آئی، فرمایا نعم الزوج علی طاعت اللہ، فاطمہ زہرا سے زیادہ بہتر ہمسر مجھے اطاعت پروردگار میں نہیں نظر آیا۔ بیوی اطاعت پروردگار میں یہ رات گزارتی ہیں، یعنی زندگی کی جو سب سے زیادہ خوشی والی رات ہوتی ہے وہ یہی رات ہوتی ہے۔ عام طور پر انسان یا پروردگار کو بھولتا ہے تو خوشی میں بھولتا ہے یا غم میں بھول جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ مصائب آ جاتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف آ جاتی ہیں تو پروردگار کو شکوے کے انداز میں بھول جاتا ہے، یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے تو پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ سیدہ کائنات دونوں موقع پر پروردگار کی اطاعت کرتی ہیں، پروردگار کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ جو خوشی کا موقع تھا، اس موقع پر بھی اطاعت پروردگار کے ساتھ رات بسر کی، اور جو غم کا موقع ہے، جو خود موت سے پہلے کے جو لمحات ہیں، اس میں سے وصیت ناموں میں سے ایک وصیت یہ ہے، مولا متقیان سے فرمایا اے علی جب تم مجھے دفنا دو تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، میری طرف رخ کر کے اکثر من تلاوت القرآن والدعا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کہا کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنا۔ اور پھر آگے بھی فرماتی ہیں کیونکہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں جو اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے وہ مانوس ہونا چاہتا ہے اپنے زندوں سے اور ان کی کمی کو محسوس کرتا ہے، لہذا تمہاری انسیت کی مجھے ضرورت ہوگی، اے علی تم میری قبر پر بہت آنا اور تلاوت قرآن کریم کرنا۔ اس موقع پر بھی بی کو قرآن کریم کی تلاوت کی فکر ہے، اور جو شادی کی رات اس میں اطاعت پروردگار کے ساتھ گزاری۔ تو یہ دوسرا موقع ہے جس میں فرمایا بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ تیسرا موقع وہ آیا، اب اصحاب کا مجمع ہے،
اور اصحاب کے مجمع کے اندر نبی اکرم درس دے رہے ہیں. درس دیتے دیتے ایک سوال کرتے ہیں, یہ بتاؤ یہ جو جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنے آپ کو مختلف القابات سے نوازتے ہیں, ان سے سوال یہ ہو رہا ہے, یہ بتاؤ ای شیء خیر للنساء, عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کوئی جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے. نبی اکرم کسی کے بھی جواب سے مطمئن نہیں ہوتے. ایسے موقع پر علی مرتضیٰ در سیدہ پر آتے ہیں. کون آ رہا ہے در سیدہ پر؟ باب مدینۃ العلم, جو خود جانتے علم کا سمندر ہیں, جواب خود بھی جانتے ہیں, لیکن کیوں در سیدہ پر آئے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے کہ جان لو اگر رسول کوئی سوال کریں اور تمہیں جواب نہ معلوم ہو تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے سوائے دروازے سیدہ کے, وہاں پر اس کا جواب ملے گا. علی آئے در سیدہ پر, اگر سوال کیا, اے بنت رسول آپ کے بابا نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ بی بی نے فوراً بیان فرمایا خیر للنساء, عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال, نہ وہ کسی مرد کو دیکھیے اور نہ مرد کی نگاہ اس پر پڑے. یہ جواب لے کے جیسے علی مرتضیٰ آتے ہیں محفل نبی اکرم کے اندر, کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھے. اس موقع پر نبی اکرم فرماتے ہیں جس جگہ سے تم جواب لے کر آئے ہو وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, انہا بضعۃ منی, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جہاں سے تو جواب لے کر آیا ہے تو میرے جز سے جواب معلوم کر کے لایا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے. گویا اس روایت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی حدیث, توجہ فرمائیے گا, کوئی حدیث ایسی ہو جو صحابہ نہ جانتے ہوں لیکن سیدہ جانتی ہوں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جسے سیدہ نہ جانتی ہو اور دوسرے جانتے ہوں. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اور پھر سیدہ کائنات نے اس جملے کی لاج بھی رکھی. نہ صرف یہ کہ فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ وہ کوئی مرد اسے دیکھے, بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو باتیں بہت بڑی بڑی کر جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. آیت اللہ خامنہ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, کہا نہج البلاغہ میں جو علی مرتضیٰ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی, میں تجھ سے دور ہو گیا, مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہ سمجھو کہ علی نے صرف کہہ دیا ہے. کہا علی کو جب حکومت ملی ہے علی نے کر کے دکھایا ہے. علی نے کہا بعد میں ہے, کیا پہلے ہے. نہج البلاغہ کے جتنے جملے ہیں تقریباً اکثریت اس میں سے وہ ہے کہ جو مولا متقیان کو حکومت ملنے کے بعد کے جملے ہیں. لہذا پہلے حکومت کو ایسا کر کے دکھایا, میری نگاہ میں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ دنیا کو میں 3 طلاقیں دیتا ہوں. تو سیدہ کائنات نے بھی صرف کہا نہیں ہے, کر کے دکھایا. اور کیسا کیا؟ نہ صرف یہ کہ عام مردوں کے بارے میں, بلکہ ایک نابینا صحابی بھی جب حجر رسول کے اندر آیا, نبی اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا, اس وقت سیدہ کائنات بھی حجر رسول میں موجود تھی. جیسے ہی وہ نابینا صحابی آیا, ابن مختوم اس کا نام بیان کیا گیا, جیسے ہی وہ صحابی آیا سیدہ کائنات اپنے رسول اللہ کے حجرے سے دوسرے حجرے میں تشریف لے گئی. رسول اللہ سوال کرتے ہیں, اے میری بیٹی تم کیوں جا رہی ہو, یہ اندھا ہے, یہ نابینا ہے, یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا. بی بی نے اس وقت جواب دیا. دیکھیں بی بی نے کیا فرمایا تھا, صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے, یہ بھی فرمایا تھا یہ بھی انہیں نہ دیکھے, یہی فرمایا تھا. لہذا فرمانے لگی, یا رسول اللہ, اے میرے بابا جان, اے رسول خدا, صحیح ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں اور یہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. لہذا پردے میں تشریف لے گئی. اچھا, اتفاق کی بات یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو واقعہ بنت رسول کے ساتھ پیش آیا وہی واقعہ 2 ازواج رسول کے ساتھ بھی پیش آیا. اب میں نام تو سب کے بیان نہیں کر سکتا, بیان نہیں وہی واقعہ. ایک نابینا صحابی رسول اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس وقت 2 ازواج رسول موجود تھیں. جیسے ہی وہ نابینا صحابی آیا, یہ ازواج رسول اسی مقام پر کھڑے رہیں. نبی اکرم نے شاہ فرمایا, تم دیکھتے نہیں ایک نامحرم مرد آیا ہے تو اپنے حجرے میں تشریف لے جاؤ.
ان دونوں کا جواب کیا تھا؟ دونوں کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت نبی اکرم نے فرمایا صحیح ہے، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، لہذا تم حجرے میں چلے جاؤ۔ تو فرق واضح ہو گیا، بنت رسول اور ہیں، زوجہ رسول اور ہیں۔ بنت رسول وہ ہیں جو رسول کے کہنے سے پہلے مزاج رسول کو جانتی ہیں، اور زوجہ رسول وہ ہیں جو کہنے کے باوجود بھی عمل کرنے میں کتراتی ہیں۔ یا میں جملوں کو تبدیل کروں کہ فرق ہے ام المومنین میں اور ام ابیہا میں۔ ام المومنین وہ ہوتی ہیں جو رسول اکرم کی ناراضگی کی وہ پرواہ نہیں کرتی، لیکن بضعت الرسول وہ ہوتی ہیں رسول کی ناراضگی سے پہلے ہی مزاج رسول کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ 4 روایتیں آپ کی خدمت بیان کی، بس اپنی باتوں کو میں سمیٹوں۔ بار بار نبی اکرم فرماتے رہے یہ بضعۃ الرسول ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا جز ہے، اسے تکلیف نہ دینا، گویا ایسے جیسے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ اور یہ ابھی صحیح بخاری کا ایک جملہ تھا، فاطمۃ بضعۃ منی۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ شیرین باتیں کیجئے، آپ میٹھی باتیں کیجئے، آپ خوشی کی باتیں کیجئے، آپ غضب کی باتیں کیوں کرتے ہیں، ناراضگی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ؟ یعنی کہنا کیا چاہیے تھا رسول اکرم کو؟ گویا یہ کہنا چاہیے تھا اے میری امت، اے صحابہ رسول، یاد رکھو جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس سے میری بیٹی کو مسرت پہنچائی اس سے مجھے مسرت پہنچائی۔ یہ نہیں فرمایا رسول اکرم نے، بار بار اگر فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا۔ گویا رسول اکرم جانتے ہیں، اشارہ دے کر جا رہے خبردار میری بیٹی کو ناراض نہ کرنا، اگر خوش نہ رکھ سکو تو ناراض نہ کرنا، غضبناک نہ کرنا، کیونکہ ان کا غضب نہیں ہے، یہ میرا غضب ہوگا۔ اور رسول اکرم کا جو بھی غضب ہے غضب پروردگار ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے اندر کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی۔ یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن سے اللہ غضبناک ہو گیا۔ اللہ کن سے غضبناک ہوا ہے؟ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا ہے، اللہ ان سے غضبناک ہو گیا۔ ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا، غیر المغضوب علیہم، پروردگار جس سے تو غضبناک ہو گیا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، بار بار فرماتے ہیں۔ اور مختلف الفاظ اس روایت کی موجود ہیں، یہ میں نے ایک لفظ آپ کو صحیح بخاری کا بیان کیا ہے، ورنہ کئی سارے جملے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا یہ بھی میں جو بار بار صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، بعض نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سے بعض دفعہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مولوی نے، آپ کے عالم نے آ کر ہماری کتاب سے حوالہ تو پیش کر دیا اور ہماری کتاب سے ایک روایت تو سنا دی، لیکن اس کی اگلی روایت تو نہیں دیکھی، اس کی اگلی روایت میں فلاں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اس کی پچھلی روایت تو نہیں دیکھی، پچھلی روایت کے اندر بھی فلاں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اپنے مطلب کا حصہ تو نکال لیا، باقی جو کتاب کے اندر دوسری روایت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ کے مولوی ہماری کتاب کو صحیح مانتے ہیں تو پھر پوری کتاب کو صحیح مانیں، یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مطلب کا صفحہ پڑھ لیا باقی سارے صفحات چھوڑ دیے۔ تو یہ سوال کبھی کبھار ہم سے کیا جاتا ہے، جواب بہت آسان ہے، آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے، بس بچوں کو ایک جواب فی البدی دینے کے لیے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے انشاءاللہ جلدی بات پہنچ جائے گی۔ فرض کیجئے کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں کے درمیان جھگڑا اس بات کا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے ایک کار ہے، دونوں نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل اور کار میری ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں میری ہے، دونوں پہنچا قاضی کے پاس، قاضی کے پاس جب پہنچے دونوں کا یہ ایک دعویٰ تھا کہ یہ بائک اور کار میری ہے، وہ کہہ رہے نہیں بائک اور کار میری ہے۔ جب پہلے سے شنوائی شروع ہوئی کہ آپ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ پورا ماجرا، تو انہوں نے بات کا آغاز اس طریقے سے کیا، کہا کہ قاضی صاحب بائک تو ان کی ہے، میں نے قرض کے طور پر لی تھی، لیکن جو کار ہے نا وہ میری اپنی ہے۔ جیسے قاضی یہ جملہ سنے گا کہ بائک انہوں نے قرض کے طور پر لی ہے، یعنی خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ بائک اس کی نہیں ہے، بائک دوسرے کی ہے، کہے گا یہ
کار کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، یہ بائک آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں تو بائک اس کا مطلب آپ کی نہیں ہے، فلاں کی ہے. اگر وہ سامنے سے کہے کہ قاضی صاحب یہ تو غلط بات ہو گئی، آپ نے میری پہلی بات تو مان لی، دوسری بات نہیں مانی، کاش پہنچ جائیں. قاضی سے وہ کہے کہ قاضی صاحب آپ نے انصاف نہیں کیا، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بائک میں نے قرض میں لی تھی میری نہیں ہے، تو میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ کار میری ہے، یہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو دوسری بات بھی مانیے کہ کار میری ہونی چاہیے. قاضی کہے گا نہیں، جو تم نے اپنے خلاف اعتراف کیا ہے وہ تو مانا جائے گا، لیکن جو دوسری بات ہے اس میں تو بحث ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے، وہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری ہے، لہذا وہ تمہارا ڈسپیوٹڈ معاملہ ابھی طے نہیں ہو سکتا، پورا سننا پڑے گا اس کے بعد طے ہوگا، لیکن جس کا تم اعتراف کر رہے ہو اس کا فیصلہ ابھی سے ہو جائے گا. اب ہمیں کہنے دیجئے کہ ان کی کتابوں سے جو ہم آ کر روایتیں سناتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کتاب کو مان رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں اس میں خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے، اس میں خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے فضائل ہیں. اگر یہ فضائل وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو اس میں کوئی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے گا. ہاں جو دیگر معاملات ہیں اس کے اندر پھر تفصیل سے شنوائی ہوگی، اس کے اندر پھر تفصیل سے فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن جس کے بارے میں وہ پہلے ہی سے تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری ایک روایت کو تو مان لیا دوسری روایت کو نہیں مانا. اس روایت کو مانا اس لیے کیونکہ اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ بھی وہی اعتراف کر رہے ہیں جو ہمارا اعتراف ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی. تو ہماری بھی گفتگو ہو رہی تھی صحیح بخاری کی اس روایت کے اوپر، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ کائنات کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ بھی الگ الگ انداز سے نبی اکرم نے بیان فرمایا، گویا بار بار نبی اکرم کی تاکید یہ ہے خبردار میرے بعد سیدہ کو ناراض نہ کرنا. کہیں پر فرمایا فمن غاضاها فقد غازانی، جس نے سیدہ کو غیظ میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیظ میں مبتلا کیا. کہیں پر فرمایا فمن اسخطها اسخطنی، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کہیں پر فرمایا ما آذاها آذانی، جس سے سیدہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. کتنے مختلف الفاظ سے بار بار ایک ہی بات کو سمجھا رہے ہیں، اور سبھی کے اندر پیغام یہ ہے اذیت نہ پہنچانا، تکلیف نہ دینا. اور ایک روایت تو بڑی عجیب ہے اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا ان اللہ یغضب لغضبها ویرضاها لرضاها، پروردگار فاطمہ زہرا کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، فاطمہ زہرا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت ہی بڑا مقام. موقع نہیں ہے کہ اس مقام کی پوری تفصیل بیان کروں، بس ایک آیت کے ذریعے کسی حد تک میں آپ کو نتیجہ دے دوں اور بات کو مکمل کروں. یعنی یہ مقام وہ ہے کہ جو بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا. بہت بھاری جملہ ہے نا، میں نے کہہ دیا بعض انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ یہ میں نے کتنی آسانی سے ایسے کیوں کہہ دیا؟ نماز غفیلہ کے اندر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ جو آیت ہے ایک نبی کا واقعہ ہے، نام ذکر نہیں ہوا لیکن سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. وَظَنُّونِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب، اب عجیب بات ہے، قرآن کریم نے کس انداز سے مخاطب کیا ہے اس نبی کو. معصوم ہیں، نبی پروردگار ہیں، بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار کوئی کسی سے تکلف نہیں ہے، جس نے جو کیا ہے اس حوالے سے بیان کر دیا. وَظَنُّونِ، اور اس مچھلی والے کو یاد کرو. کیسا انداز ہے نبی خدا کو مخاطب کرنے کا، بیان کرنے کا، لیکن قرآن کریم نے جیسی بات تھی ویسے بیان کی. وہ شکم ماہی میں چلے جانے والے کو جو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس نبی کو یاد کرو. وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم کو غضبناک حالت میں چھوڑ کر چلا گیا. قوم یونس نے حضرت یونس کی بات نہیں مانی، حضرت یونس کو جلال آیا، پروردگار سے بد دعا کی، بد دعا کرنے کے بعد خود چلے گئے. کہا اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، لہذا خود غضبناک حالت میں چلے گئے. لیکن جب غضب کی حالت میں خود چلے گئے تو ایک عالم تھا جس نے قوم سے کہا ابھی عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ پروردگار سے توبہ کرو، سچی توبہ مانگو. اگر تم نے توبہ کر لی پروردگار تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. حضرت یونس تو بد دعا کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس عالم نے
رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا، پوری قوم پر سے عذاب کو پروردگار نے اٹھا لیا۔ لیکن یہ جو بد دعا کر کے گئے تھے، جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد انہیں کشتی سے نیچے ڈال دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس سمجھ گئے پروردگار مجھ سے ترک اولا ہو گیا، میں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا، بس بد دعا کر کے میں چلا گیا۔ اور پھر خود شکم ماہی میں جانے کے بعد یہ پروردگار سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں۔ باقاعدہ یہ جملے ہیں قرآن کریم کے۔ تو اس آیت کے اندر قرآن نے بیان کیا حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غضب کے حالت میں بھی چلے گئے تو پروردگار نے اپنے نبی کے غضب کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیا اگر تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو غضب کے حالت میں بھی، تب بھی ہم تمہاری قوم کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ سچی توبہ کر لے۔ لیکن فاطمہ زہرا کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا اگر فاطمہ زہرا کسی سے غضبناک ہو جائیں تو پھر پروردگار بھی اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ نبی خدا غضبناک ہو تو ممکن ہے کہ خدا معاف کر دے، سیدہ اگر غضبناک ہو جائیں تو پھر رسول اکرم نے فرمایا پھر پروردگار غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا واللہ یغضب للبطول بدون ان لا تشکو فکیف اذا اتته شاکیا۔ اور جو یہ شعر بیان کیا ہے وہ حدیث رسول سے ہی دیکھ کر بیان کیا ہے۔ دیکھیں حدیث رسول میں کیا آیا، بی بی غضبناک ہو جائیں، یہ تو نہیں آیا ہے نا کہ بی بی بد دعا کریں تو پھر پروردگار غضبناک ہوگا۔ کہ بد دعا کرے نہ کرے، اگر کسی نے بی بی کو ناراض کر دیا تو پروردگار غضبناک ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے واللہ یغضب للبطول بدون اللہ تشکو، پروردگار بطول کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے چاہے انہوں نے شکایت نہ بھی کی ہو۔ آگے کا جملہ سنیں گے، آگے کا جملہ شاعر کہتا ہے فکیف اذا اتته شاکیا، تو اس وقت سے خدا کی امان ہو جب سیدہ کائنات پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گی تو ان کے لیے شکایت کرتے ہوئے نہ آئیں گی، پروردگار انہوں نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ اگر شکایت کر دے تو پھر کیا کوئی فیصلے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے، جب در سیدہ کو جلایا گیا، مصائب کا آغاز ہو گیا تو بی بی نے باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا واللہ لأدعون علیک بکل صلاة اصلیہا، خدا کی قسم میں اپنی جتنی نمازیں پڑھوں گی اس میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ کیسا غضب تھا جو ڈھایا ہے انہوں نے، کیسا ستم ڈھایا۔ صرف ایک ہی ستم کافی تھا، صرف ایک ہی مصیبت کافی تھی، سیدہ کائنات کے سر سے بابا کا سایہ رخصت ہو گیا، رحمت للعالمین کی وفات ہو گئی۔ پورا مدینہ یتیم ہے، پورے مدینے کے اندر سو کی کیفیت ہے۔ مجھے بتائیے اگر پورا مدینہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہے تو جو واقعاً رسول کی بیٹی ہو وہ اپنے آپ کو کیسی یتیم محسوس کریں گے۔ دیکھیں دنیا کا دستور کیا ہے، خدا نہ کرے کسی کی موت ہو، باپ کا انتقال ہو جائے، خدا سب کو سلامت رکھے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی یہاں میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے ہیں دنیا والے، آتے ہیں جتنا ساتھ دینے کی کوشش ہو سکتی ہے ساری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، کبھی اسے تسلی دے رہے ہیں، کبھی جنازے کو ساتھ لے جا رہے ہیں، قبرستان میں دفنا کر آتے ہیں۔ جب بعد میں فاتحے کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ کسی ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس میں صاحب خانہ کو زحمت ہو، لواحقین کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے، کھانے کا انتظام کرنا پڑے، کسی بھی زحمت میں مبتلا ہونا پڑے، ایسے ٹائم میں ہم نہ جائیں۔ یہ دنیا والوں کا دستور ہے ایک عام شخص کے لیے۔ اگر کسی عام شخص کے بھی باپ کا انتقال ہو جائے تو لواحقین کو جب فاتحہ خوانی کے لیے بھی آتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو ایسے وقت میں آتے ہیں کہ سامنے والے کو اذیت نہ ہو۔ ہائے رحمت للعالمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی، مدینے والے آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے،
لیکن کیسا پرسا دیا؟ ہاں کچھ جگہوں پر رسم یہ ہے جب پرسا دیا جاتا ہے تو سیاہ پرچم آویزہ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے یہ صاحب عزا بیٹھا ہے، یہ صاحب عزا کا دروازہ ہے۔ لیکن ہاں در سیدہ پر بھی ایک نشانی نظر آئے۔ وہ کون سی نشانی تھی؟ در سیدہ سے دھواں اٹھنا بلند ہو گیا۔ جیسے ہی دھواں بلند اٹھ گیا مدینے والے سمجھ گئے در سیدہ پر پرسا دینے والا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا رخصت ہو گئے۔ یہ سیدہ کائنات کے لیے چھوٹا وقت نہیں ہے، یہ معمولی وقت نہیں ہے۔ چھٹے سرکار کی جو روایت کے جب آپ کی خط بیان کروں، امام شاہ فرماتے ہیں البکاؤن خمستن، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں۔ سب سے زیادہ رونے والے امام صادق بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے 3 وہ ہیں جو انبیاء ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت گریہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ کس چیز پر تھا؟ جب وہ جنت سے نکالے گئے تو جنت کو یاد کر کے بڑے رویا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اتنا روئے جناب آدم، امام صادق کا جملہ یہ ہے کہ آدم کے رخسار پگھل گئے، آدم کے رخسار کا گوشت ختم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، وہ سب سے پہلے گریہ کرنے والے تھے۔ دوسرا گریہ کرنے والے جناب یعقوب علیہ السلام تھے۔ اتنا گریہ کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، نابینا ہو گئے۔ تیسرا گریہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب وہ زندان میں گئے ہیں تو اتنا اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ زندان والوں نے کہنا شروع کیا، اے یوسف یا صبح کو رویا کرو یا شام کو رویا کرو۔ یہ تو 3 انبیاء تھے۔ چوتھی شخصیت کون سی ہے؟ میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ ایک گریہ کرنے والا میرا مولا سید سجاد، کربلا کے بعد 40 برس سے گریہ کرتا، اتنا گریہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ کائنات وہ ہے جن کا گریہ سید سجاد کے گریہ پر بھاری ہو گیا۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام بہت زیادہ رونے والوں میں شمار ہوئے، تو اس وقت شمار ہوئے جب ان کا گریہ سالوں سال تک تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا گریہ سالوں سال تک تھا، یوسف علیہ السلام کا گریہ سالوں سال تک تھا، سید سجاد کا گریہ 40 سال تک تھا۔ لیکن آئے بنت رسول 75 برس میں 75 دنوں کے اندر ایسا گریہ کیا ہے، مدینے والے کہنے لگے ہائے بنت رسول آپ تک خاموش ہو جائیے تاکہ ہم آرام کر سکے۔ میں کہوں گا سید کائنات نے 75 دنوں میں وہ گریہ کیا جو سید سجاد نے 40 سالوں میں کیا۔ سید سجاد جو 40 سالوں تک گریہ کرتے رہے، بی بی نے ان دنوں کے اندر وہ گریہ کیا ہے۔ اور کیسے گریہ کیا ہے سنیں گے، روایت بڑی عجیب روایت ہے، بس میں مختصر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ رونے کے لیے آپ آئے، الحمدللہ بی بی آپ سے راضی ہو۔ روایت کا جملہ یہ ہے جب نبی اکرم کا وقت آخر تھا تو ایک مرتبہ علی کو بلایا، علی کو بلانے کے بعد یہ فرمانے لگے اے علی اپنا زانو آگے کرو تاکہ میں اپنا سر تمہارے زانو پر رکھوں۔ یہ منظر جب بیٹی نے دیکھا بہت گریہ کیا، زاروں قطار رونے لگے اور اتنا گریہ کیا کہ اپنے بابا پر گر پڑی۔ باپ نے اپنے بیٹی کو تسلیاں دی، کچھ کہا جس کے بعد بی بی مسکرا گئی۔ پھر ایک مرتبہ علی سے کہا علی اب میرے سر کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور یہ کہنے کے بعد کہا یہ میری آخری سانسیں ہیں، الوداع علی الوداع فاطمہ۔ نالا بکا بلند ہو گیا، بابا کو دفنا دیا گیا۔ سنیں گے پھر سیدہ کائنات جب گھر میں تشریف لائی کیا ہوا؟ جب حسن و حسین پر نگاہ پڑی بابا کا غم تازہ ہو گیا، کہا اے میرے بچوں تمہارا وہ شفیق باپ کہاں چلا گیا جو تمہیں کبھی ایک کاندھے پر بٹھاتا تھا، کبھی تمہیں دوسرے کاندھے پر۔
اور تمہارے ناز کو اٹھایا کرتا تھا. یہ کہتی جا رہی تھی، فرماتی جا رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بیٹا حسن و حسین، مجھے بتاؤ تمہارے نانا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے. باپ کا غم مناتی رہی سیدہ، لیکن ہاں سیدہ کا غم یہاں پر رکا رہی. سنیں گے آگے منزلیں کیسی سخت سے سختر ہونا شروع ہوئی. سیدہ کائنات کا غم اتنا بڑھ گیا، ایک مرتبہ علی مرتضیٰ سے فرمانے لگے، اے علی، مدینے والے آ کر تمہیں شکایت کرتے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں تاکہ یہ آسانی سے سو سکے. اگر تم چاہو تو میرے لیے مدینے سے باہر ایک گھر بنا دو جس گھر کا نام بیت الاحزان پڑ گیا. بی بی جایا کرتی تھی وہاں پر، بابا کا غم منایا کرتی تھی، لیکن ہائے سیدہ، نہ مدینے میں بابا کو رونے دیا، نہ بیت الاحزان میں رونے دیا، بیت الاحزان کو بھی جلا دیا گیا. سنے کہ سیدہ کو کہیں سے تسلی نہ ملی. بس دو روایتوں کے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ایک روایت کا جملہ یہ ہے، سیدہ کہتی ہے، اے علی اگر تم چاہتے ہو کہ میں آرام پیدا کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون حاصل کروں، تو جس لباس میں تم نے میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ لباس مجھے دے دو، میں اس کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی میرے مولا نے وہ لباس سیدہ کائنات کو دیا، ابھی سیدہ نے اپنے بابا کے لباس کو دیکھا تھا، زاروں کا دار رونے لگی، بابا کے لباس کو سونگھنے لگی، اور سونگتے سونگتے غش آ گیا. اجرکم علی اللہ. تھکے تو نہیں ہے نا؟ امام حسن امام حسین بھی تشریف لائے ہوں گے، اپنی ماں کا ماتم دیکھتے ہوں گے. ہائے حسن حسین، اپنی ماں کا پرزہ قبول کیجئے گا. بس ایک مرتبہ بیوی فرماتی ہے مجھے سکون اس وقت ملے گا جب اپنے بابا کے لباس کو دیکھو. دوسرا موقع کون سا آیا؟ فرمایا اے بلال، اسی لہجے میں آزان سناؤ جس لہجے میں میں اپنے بابا کی حیات میں سنا کرتی تھی. بلال کبھی آزان دیتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی حکم فاطمہ آ گیا، بلال مسجد نبوی میں آئے، آزان کے لیے آواز کو بلند کیا. سیدہ کائنات رونے لگی، اپنے بابا کو یاد کرنے لگی. ہاں بابا، کبھی بلال آزان دیا کرتے تھے، آپ آ کر ہمارے دروازے پر سلام کیا کرتے تھے. سب کے دروازے مسجد سے بند کر دیے، ہمارے دروازے کو کھلا رکھا تھا. اپنے فضائل کو یاد کیا، اپنے وقت کو یاد کیا، لیکن جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی بابا کا نام بیٹی نے سنا، وہ غش زمین پر کھا کر گری. بیوی باہر آئے، کہا بلال آزان چھوڑ دو. سیدہ بے ہوش. حضرکم علی اللہ. ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ بی بی کے دل کو بھی پرسہ مل جائے. بی بی کی تمنا یہ ہے ان کے مصائب نہ پڑے جائے، ان کی اولاد کے مصائب پڑے جائے. لہذا ایک جملہ کربلا کا بھی سنتے جائیے. کہوں گا اے بی بی، کبھی آپ کو اپنے بابا کا لباس ملا، اس سے تسلی دی گئی، کبھی آذان رسول سن کر آپ نے تسلی حاصل کی، لیکن قربان ہو جاؤ آپ کی پوتیوں پر جس کو تسلی دینے کے لیے اس کے باپ کا کٹا سر لا کر پیش کیا گیا. وہاں غش کھا کر بے ہوش ہوئی تھی، یہاں سکینہ اپنے بابا کے کٹے سر سے گفتگو کرتے کرتے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف پرواز.